السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے حریم شفیق عباسی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پوزیشن ان ورلڈ پالیٹکس، جہاں آج دنیا ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہی ہے، جہاں دا بگ بردر امریکہ انڈیا اور کینیڈا کی لڑائی میں انڈیا کے خلاف اوپنلی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے گھبراتا ہے کہ کہیں انڈیا ناراض نہ ہو جائے، جہاں سعودی عربیہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئل کی پرائسز بڑھانے کی بات کرتا ہے اور پھر جو بائیڈن کو خود چل کے اس کو منانے جانا پڑتا ہے اور پھر ناکام لوٹنا پڑتا ہے۔ What's your reaction to the OPEC plus decision? Disappointment, and we're looking at what alternatives we may have. No, the trip was not essentially for oil. The trip was about the Middle East and about Israel and rationalization of positions. But it is a disappointment, and it says that there are problems. جہاں انڈیا، چائنا اور رشیا ڈالر کی منوپلی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کرنسی میں ٹریڈ ڈیلز کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جہاں دنیا ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، تو اس سینیریو میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ دل گردے سب تھام کے بیٹھیں، کیونکہ آزادی کے 75 سال بعد بھی ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہماری حالت آج بھی آزادی سے پہلے والی ہے، آج بھی ہمارا ملک بیگ پر، میرا مطلب ہے قرضوں پر چلتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 1994 تک پاکستان اور چائنا کا جی ڈی پی آلموسٹ ایکول تھا، لیکن آج بیجنگ ایک سپر پاور بننے کی دوڑ میں ہے اور پاکستان IMF کے قرضوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جیسا کہ کارل مارکس کے مطابق اکانومی کسی بھی ملک کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو تو آپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اپنا ایک سٹینڈ ہوتا ہے اور دنیا آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن ان پاکستان کیس the scenario is totally opposite، جہاں US کی اکانومی مور دین $90 ٹریلین پہ ہے، انڈیا اور چائنا کی اکانومی بھی ٹاپ لیول پہ ہے، وہیں پاکستان کی اکانومی صرف اور صرف $0.3 ٹریلین ہے، جہاں پاپولیشن کے حساب سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، وہیں اکانومی کے لحاظ سے 41ویں نمبر پہ ہے۔ تو ایسے حالات میں اپنی بات دنیا سے منوانا تو بہت دور کی بات، اپنی بات دنیا کے سامنے رکھنا ہی بہت مشکل کی بات ہے۔ جہاں تک بات رہی ہماری فورن پالیسی کی، تو چاہے وہ 9/11 کے بعد بڑے بھائی یعنی امریکہ کے جنگ میں فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر کہنا کہ وی آر ریڈی، اور اس کے بدلے امریکہ سے اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ حاصل کرنا، اور ان سب کے نتیجے میں دہشت گردی جیسی وبا کا ہمارے ملک میں آنا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2003 سے 2010 تک 33,467 پاکستانی ٹیررزم ریلیٹڈ وائلنس میں مارے گئے۔ ان سب کے باوجود امریکہ آج بھی ہم سے صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے، ڈو مور۔ چاہے ہم بات کریں رشیا یوکرین جنگ کی یا پھر چائنا اور تائیوان کرائسس کی، ہر کنٹری کا اپنا ایک سٹینڈ تھا، اپنا ایک پوائنٹ تھا، either they were staying neutral or picking sides۔ لیکن پاکستان نہ چائنا کو ناراض کر سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو، کیونکہ پاکستان اور چائنا کی دوستی آل ویدر فرینڈشپ کی طرح ہے، ڈیپر دین اوشن، ہائر دین ہمالیاز اینڈ سویٹر دین ہنی۔ لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان اور امریکہ کی دوستی کی تو دے آر لائک بردرز، لیکن صرف تب جب بڑے بھائی امریکہ کو چھوٹے بھائی پاکستان کی ضرورت ہو، مگر جب پاکستان نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری فیصلہ کیا کہ وہ اپنا فیصلہ خود لے گا اور کسی دوسرے کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، تو ان سب کے بعد کیا ہوا وہ اب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. لیکن جب آج دنیا آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے، جب ایک ملٹی پولر سسٹم کی بات کی جا رہی ہے، تو پاکستان میں بات ہو رہی ہے ایک حادثے کی، ایک سانحے کی، ایک ٹریجڈی کی، ایک ایسا حادثہ جو 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے سے زیادہ دردناک تھا، خطرناک تھا، ایک ایسا سانحہ جو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، اور وہ سانحہ ہے سانحہ 9 مئی، جس پر ساری دنیا بہت شرمندہ ہے، کیونکہ اس دن جو کچھ ہوا وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے زیادہ دردناک تھا۔ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جہاں معصوم لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اس سے زیادہ دردناک تھا۔ بلکہ میرے خیال میں تو اس دن جن جن بچوں کی پیدائش ہوئی ان سب کو بھی بڑا ہو کر قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اور ورلڈ لیڈرز کو بھی اپنی اپنی طرف سے معافی نامے جاری کرنے چاہیے، کیونکہ 21 سنچری کا سب سے بڑا انسیڈنٹ تو مئی کا ہی تھا۔ آج جب ورلڈ لیڈرز مختلف پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ڈیفرنٹ اگریمنٹس کر رہے ہیں تو کہیں بھی ہمیں پاکستان کی نمائندگی نظر نہیں آتی، اور ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکیں۔
خیر یہ سب باتیں تو ایک طرف، لیکن جیسا کہ حمید گل نے کہا تھا کہ ڈیسٹنی آف پاکستان از دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ. Destiny of Pakistan is the destiny of mankind. اگر ہم ابھی بھی اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اگر ہم آج بھی اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے پاکستان فرسٹ اور پاکستانی انٹرسٹ فرسٹ کی پالیسی کو اپنا لیں تو آج بھی کچھ بھی نہیں بگڑا. پاکستان کو اپنی جیوگرافی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے. اگر ہم آج بھی سیلفش ہونے کے بجائے پاکستان کو اہمیت دیں تو آج بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. 1947 سے پہلے والے حالات کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان بنانا امپاسبل تھا، لیکن قائد اعظم نے ہار نہیں مانی. بہت سے لوگوں کی مخالفت کے باوجود وہ کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے. انہوں نے پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلا. آج ہمارے پاس پاکستان ہے، مگر آج کا پاکستان بہت سی مشکلات میں گرا ہوا ہے. ایک امید کی کرن کی کمی ہے. اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستانی بھی.